اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی نے ساری زندگی جھوٹ، دجل، فریب اور دھوکے میں گزاری، اور اس نے مذہب کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو بڑے بڑے دھوکے دیے، اور آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں تحریفات کی اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور ان کی من چاہی تشریح اور تفسیر کی، اور قرآنی جو آیات تھی ان کو اس نے اپنے اوپر فٹ کر لیا اور کہا کہ یہ میرے خدا نے مجھ پہ الہامات کیے ہیں۔ اور یہ تمام زندگی مرزا قادیانی یہی کرتا رہا، کبھی آیات قرآنی کے الفاظ آگے پیچھے کر کے اور کبھی احادیث نبوی کے الفاظ جو ہیں وہ لے کے اس نے اپنے اوپر چسپاں کر لیے کہ یہ مجھے الہامات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں صرف اس نے کیا، بلکہ اس نے جو ہے وہ غلط سلط جو ہے وہ مطالب اس میں سے نکالے، اور آج کے حوالے بھی کچھ اسی قسم کے ہیں، اور پہلے ان حوالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ پہلا حوالہ ہے جو شیطانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 399، تجلیات الہی ہے نام۔ اور مرزا قادیانی کی یہ عادت تھی کہ کسی بھی علاقے میں دنیا کے یا اس کے اپنے جو شہر تھا وہاں پہ کوئی بارش، بجلی چمک جائے، کوئی زلزلہ طوفان آ جائے یا کوئی وبائی امراض پھیل جائیں، تو مرزا قادیانی فوراً یہ کہتا تھا کہ یہ میرا جو ہے وہ نشان ہو گیا ہے، اور یہ میری جو میرا خدا ہے اس نے میری نشانیاں یہ ظاہر کی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ جب یہ زلزلوں کی پیش گوئی اس نے کر دی، جیسے کہ پیش گوئیاں یہ کرتا رہتا تھا جھوٹی، ویسی یہ اس نے کی کہ 5 زلزلے آ چکیں گے، جس قدر خدا نے تباہی کا ارادہ کیا ہے وہ پورا ہو چکے گا، تب خدا کا رحم پھر جوش مارے گا، اور پھر غیر معمولی اور دہشت ناک زلزلوں کا ایک مدت تک خاتمہ ہو جائے گا، اور طاعون بھی ملک میں سے جاتی رہے گی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ اب اس میں الہام کا یہ اس نے ترجمہ لکھ دیا کہ اس جہنم پر جو طاعون اور زلزلوں کا جہنم میں ایک دن ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس جہنم میں کوئی فرد بشر بھی نہیں ہوگا، یعنی اس ملک میں جہاں اور جیسا کہ نوح کے وقت میں ہوا تھا، ایک خلق کثیر کی موت کے بعد امن کا زمانہ بخشا گیا، ایسا ہی اس جگہ بھی ہوگا۔ اور پھر اس الہام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ اس نے جو ہے ایک یہاں پہ الہام لکھا ہے، اور یہ بھی جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کہاں سے اس نے الہام جو ہے وہ چوری کر کے لکھا ہے۔ یہاں اس نے لکھا ہوا ہے ثم یغاث الناس ویحسرون، یعنی کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں یہ سورہ یوسف کی جو آیت 49 ہے اس کو یہ آدھے الفاظ اس نے وہاں سے یعنی پوری آیت میں سے آدھے الفاظ وہ لے کے چوری کر کے اس نے یہاں پہ اپنا الہام بنا کے لکھ دیے ہیں۔ اب کہتا ہے یعنی پھر لوگوں کی دعائیں سنی جائیں گی، وقت پر بارشیں ہوں گی، باغ اور کھیت بہت پھل دیں گے، اور خوشی کا زمانہ آ جائے گا، غیر معمولی آفات دور ہو جائیں گی، تا لوگ یہ خیال نہ کریں کہ خدا صرف قہار ہے، رحیم نہیں ہے، اور تا اس کے مسیح کو منحوس قرار نہ دیں۔ اب یہ مرزا قادیانی یہاں اپنے آپ کو مسیح کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ لوگ جو یہ طوفان اور یہ جو زلزلے اور یہ جو طاعون وغیرہ ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے بڑی دعائیں سنی جائیں گی، بارشیں ہوں گی، اور یہ کہہ رہا ہے اس الہام میں بتایا گیا ہے۔ مرزا قادیانی کی یہ اس جو یہ عربی عبارت اس نے لکھی ہے اس کی یہ تشریح کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ جو عربی عبارت جو قرآنی آیت ہے وہ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ آیت قرآنی جو ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 49 ہے، اور اس میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ پوری آیت جو ہے وہ آیت مبارکہ کس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ
یغاث الناس وفیہ یحسرون، یعنی اب اس کا ترجمہ اس طرح ہے، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر می برسے گا، اس میں رس نچوڑیں گے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے مرزا قادیانی نے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے اوپر فٹ کیا ہے، تو پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیت قرآنی میں جو ترجمہ ہے اس کو یعنی اس کا شان نزول کیا ہے اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس میں سورہ یوسف کا یہ جو آیات 43 سے 44، 45، 46 اور 49 تک کی جو آیات ہیں یہ ترجمہ ہے اس کا، اور اس میں جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو آیات تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں جو کہ عزیز مصر نے دیکھا تھا، اور اس میں جو انہوں نے خواب میں جو دیکھا وہ اس کی تعبیر کے ساتھ جو سوکھی گائیوں اور خشک جو خوشو والا خواب تھا، تو انہوں نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ 7 سال قحط پڑے گا اور پھر سب کچھ جو ہے پیداوار نہیں ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، اس کے بعد جو سال آئے گا وہ بڑی برکتوں، یعنی 7 سال کے بعد جو سال آئے گا برکتوں والا ہوگا، خوب بارشیں برسیں گی، خوب غلے اور کھیتیاں ہوں گی، ریل پیل ہو جائے گی اور تنگی دور ہو جائے گی، اور لوگ حسب عادت زیتون وغیرہ کا تیل نکالیں گے اور حسب عادت انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے کہ خوب دودھ نکالے پئیں۔ اب یہ جو لکھا ہے نا کہ وہ رس نچوڑیں گے، تو یہ تو وہ جو خواب تھا اس کی تعبیر کے بیان میں کہا گیا، اور مرزا قادیانی ادھر اٹھا کے اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ طاعون اور یہ جو وبا پھیلی، زلزلے اس کے بعد جو آئیں گے زلزلے وغیرہ، اس کے بعد جو ہے وہ بڑی یعنی میرے آنے سے خوشحالی پیدا ہو جائے گی کہ لوگ یہ نہ کہے کہ اس منحوس کے آنے سے جو ہے وہ تباہیاں ہی ہو رہی ہیں، کوئی اچھی بات تو ہو نہیں رہی۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ آیت تو کس تناظر میں ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے، اور یہ مرزا قادیانی کے دجل و فریب جو تھے وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ اب آگے جو ہے وہ اس کے حوالہ باقی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب نیچے یہ جو مرزا قادیانی نے یہ ہائی لائٹڈ عبارت ہے، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یاد رہے کہ مسیح موعود کے وقت میں موتوں کی کثرت ضروری تھی اور زلزلوں اور طاعون کا آنا ایک مقدر امر تھا۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ جو لکھا ہے کہ مسیح موعود کے دم سے لوگ مریں گے اور جہاں تک مسیح کی نظر جائے گی اس کا قاتلانہ دم اثر کرے گا۔ اور پھر نیچے حاشیے میں لکھ رہا ہے کہ مسیح کے لیے ابتدا سے یہی مقدر ہے، پہلے وہ قہاری رنگ میں ظاہر ہوگا جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے، اس کے دم سے لوگ مریں گے، یعنی وہ زمانہ جہاد اور تلوار سے لڑنے کا نہیں ہوگا، صرف مسیح موعود کی روحانی توجہ تلوار کا کام دکھلائے گی، اور قہری نشان آسمان سے نازل ہوں گے جیسے طاعون، زلزلے، آفات۔ تب اس کے بعد خدا کا مسیح نو انسان یعنی یہ بنی نو انسان کو رحم کی نظر سے دیکھے گا، آسمان سے رحم کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اب حدیث مبارکہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ خام خواہ میں مر جائیں گے، اور زلزلے اور طاعون کا ذکر وہاں پہ کہاں ہے، اور کہاں یہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس کے جو کا جو ہے وہ ایسے ہی لوگ مرتے جائیں گے، اس حضرت جو آنے والے جو مسیح ہیں ان کی نظر سے ہی لوگ مر جائیں گے، اور تلوار کا جو زمانہ نہیں ہوگا بلکہ روحانی جو توجہ کی تلوار ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ یہ جو مرزا قادیانی یہاں پہ بیان کر رہا ہے جو حدیث کے متعلق، وہ دجال کے آمد کے متعلق حدیث ہے، اور اس کو بھی ایک نظر ہم دیکھیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اگلا جو ایک وہ ہے مرزا قادیانی کا حوالہ وہ بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو اگلا حوالہ ہے یعنی اسی شیطانی خزائن جلد 20 صفحہ 400 ہے، یعنی اگلا پیج جو ہے تجلیات الہیہ، اور کہتا ہے کہ اس حدیث میں مسیح موعود کو
ایک ڈائن قرار دیا گیا، استغفر اللہ، اور جو نظر کے ساتھ ہر ایک کا کلیجہ نکالے گا، بلکہ معنی حدیث کے یہ ہیں کہ اس کے نفحات طیبات یعنی کلمات اس کے جہان تک زمین پر شائع ہوں گے، چونکہ لوگ اس کا انکار کریں گے، تکذیب سے پیش آئیں گے، گالیاں دیں گے، اس لیے وہ انکار موجب عذاب ہو جائے گا۔ اب یہ جو چڑیل والا جو قصہ ہے، میرے خیال میں یہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو کہا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی جو تھا اس نے یہی کام کیا کہ ڈائن والا کام کیا، لوگوں کے خون چوسے، چندے لے لے کے، پیسے لے لے کے، ان کو بیوقوف بنا کے، ان کے ایمان لوٹ کے، اور کلیجہ جو نکالے، یعنی ان کا تو گھر بار، اولاد، آنے والی نسلوں جو تھی ان کو اس نے خراب کر دیا، ان کو جو ہے وہ کافروں میں شامل کر دیا۔ تو مرزا قادیانی جو تھا وہ ڈائن کا کام اس نے کیا۔ ڈائن جو ہے وہ بھی میرے خیال میں مرزا قادیانی سے کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو خالی خون چوس کے چلی جاتی ہے، لیکن مرزا قادیانی نے جو ہے وہ ایسا کام کیا کہ نہ صرف ان لوگوں کے خون چوسے، بلکہ آج تک ان کی آنے والی نسلوں کے خون جو ہیں وہ چوسے جا رہے ہیں۔ جو ان کی جو مرزا قادیانی یہ شیطانی جماعت جو رکھ کے گیا تھا بنیاد، وہ آج تک لوگوں کے ان کے خون چوس رہی ہے اور وہی کلیجے نکال کے کھا رہی ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کا کام تھا کہ وہ ڈائن، اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں جو ہوں چڑیل یا ڈائن بن کے، یہ مسیح جو ہے مجھے یہ بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ یہاں اس نے اپنے لیے کہا ہے۔ اور واقعی مرزا قادیانی کا کرتوت دیکھے جائیں تو وہ ایک ڈائن اور چڑیل والا کام جو تھا وہی کیا اس نے۔ اب آگے مرزا قادیانی جو ہے وہ نیچے جو حاشیہ ہے اس میں لکھ رہا ہے، اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مسیح کے وقت میں جہاد کا حکم منسوخ کر دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں مسیح موعود کی صفات میں لکھا ہے کہ یداء الحرب، یعنی مسیح موعود جب آئے گا تو جنگ کو موقوف کر دے گا۔ اب یہ مرزا قادیانی کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طرح اس نے پہلے اوپر جو دیکھیں قرآنی آیات کو جو ہے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ اب یہاں پہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری کی کہہ رہا ہے، تو اس میں بھی کہاں پہ جو ہے وہ یہ لکھا ہے، وہ بھی ہم حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ جو ہے وہ صحیح البخاری میں ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ حدیث کا نمبر جو ہے 2222 ہے۔ کتاب البیوع باب قتل الخنزیری۔ اب یہاں پہ پورے حدیث کا جو عربی متن ہے وہ سامنے ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا کہ جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وَيَدَاءُ الْحَرْبَ والا لفظ، بلکہ یہاں پہ صرف لکھا ہے وَيَدَاءُ الْجِزْيَةَ، یعنی وہ جزیہ جو تھا اس کو ختم کرنے کا لفظ ہے، اور باقی کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ وَيَدَاءُ الْحَرْبَ کا لفظ یہاں پہ نظر نہیں آتا پڑا۔ اور یہ مرزا قادیانی نے جو ہے جس طرح آیت قرآنی کو یوز کیا ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ جو ہے اور بھی دیکھ لیتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق حدیث ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ سنن ترمذی کی ہے، اور جو باب ہے وہ ہے نزول کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 2233۔ اور یہاں پہ جو ہے پہلے عربی متن میں دیکھیں کہ کہیں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ یداء الحرب کا لفظ نظر نہیں آتا، بلکہ وَيَدَاءُ الْجِزْيَاتَ، جزیات یعنی وہی جزیے کا جو لفظ ہے وہ ختم کرنے کا، اور کہیں پہ جو مرزا قادیانی بیان کرا وہ لفظ نظر نہیں آتا۔ اور یہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم حاکم اور منصف بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی زیادتی اس طرح ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اب حدیث مبارکہ کے الفاظ دیکھ لیں، اور مرزا قادیانی قذاب کی جو ہے وہ بکواسات دیکھ لیں کہ اس کے دور میں جو اس نے وہ مال قبول کرنے والا، یعنی لوگ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہو جائے گا
ان کے یعنی اتنی مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی کہ کوئی جو ہے وہ غریب نہیں ہوگا، لیکن مرزا قادیانی نے جو ہے وہ مزید لوگوں کو فقیر اور غریب کر دیا تھا۔ اس کے دور میں جو اس کی چندے اور باقی اس کے جو عیش و عشرت تھے، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے چیلے چمچے وہ اس کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، اور مرزا قادیانی تو خود ان سے مانگا کرتا تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں تو بالکل الگ چیز بیان ہوئی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے وہ صاف واضح جو دجل و فریب ہمیں نظر آتے ہیں وہ۔ اب مرزا قادیانی نے جو یہ سب کچھ لکھا اور یہ سارے جو اس نے کیے اپنی کوشش اور کیوں کیے، یہ بھی اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اور وہیں سے اس کی تحریروں سے جو باتیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ شیطانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 152 حقیقت الوحی ہے، اور یہاں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیے تھے کہ تریاق القلوب کے صفحہ 157 میں لکھا ہے کہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ میں نے اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔ پھر ریویو جلد اول نمبر 6 صفحہ 257 میں مذکور ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح کو بھیجا جو پہلے مسیح سے اپنی شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا۔ اب یہ خود دیکھ لیجئے مرزا قادیانی کی جو یعنی بڑی جو چھوڑنے کی عادت ہے اس کو، اس حوالے میں بھی یہ بڑی چھوڑ ہے کہ میں تو ایسا کام کر دیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کا نزول ہوتا جو وہ اپنے پہلے دور میں بھی نہیں کر سکے، اور ایک جگہ اس نے لکھا تھا کہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ جب پہلے آئے تھے مطلب عیسائی بنا گئے تھے۔ اب یہ مرزا قادیانی کی سارا زور اسی پہ تھا کہ کسی طرح جو ہے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ فٹ کر دوں اور لوگ مجھے مان لیں، لیکن یہ آج تک اس کو اس میں نہ کبھی کامیابی ہوئی ہے، نہ آگے کبھی قیامت تک اس کے بعد تک نہیں ہونی۔ اور یہ جو دجل و فریب مرزا قادیانی نے لکھے ہیں یہ سب اسی لیے لکھے ہیں کہ وہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھا مقام و مرتبہ، یہ وہ کوشش اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کر رہا تھا۔ اور مرزا قادیانی نے ساری زندگی نہ صرف لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ اور جو انبیاء کرام تھے ان کے مقامات جو تھے ان پہ، ان کی فضیلتوں پہ، ان کے جو معجزات تھے، اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی نبوت پہ بھی اس نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور مرزا قادیانی نے صحیح اپنے آپ کو لکھا کہ یہ واقعی ایک ڈائن اور تھا، یعنی چور ڈاکو تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، اور ڈائن بھی چھوٹا لفظ ہے، لیکن مرزا قادیانی یہاں جو تھا وہ خود لکھ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ ڈائن بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور کلیجہ جو نکالنا ہے وہ میرا کام ہے۔ اور یہی کام مرزا قادیانی کے کرتوت جو ہیں ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس نے واقعی یہی کام کیا، خون چوسا، لوگوں کے کلیجے نکالے، اور آج تک جو ہے اس کی جماعت جو ہے وہ یہی کام کری جو مرزا قادیانی ان کو دے گیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حوالے تھے جو یہاں پہ دکھانے تھے میں نے، اور جو مرزا قادیانی نے خود اپنا اصلی جو چہرہ تھا وہ لوگوں کو خود اپنے حوالوں میں دکھا دیا ہے۔ اور یہاں پہ تمام دیکھنے سننے والوں سے میں یہی گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ یہ ہیں یہاں پہ